السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ، سیدی ومرشدی ووسیلتی وحمایتی غوث الاعظم، واسع اللطف وبحر الہمم، وبارک وسلم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، ہم اور آپ آج جس محفل میں جمع ہیں، یہ محفل دو عظیم ناموں سے منسوب منعقد کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ دو ناموں کی طرف منسوب ہے، دو عظیم ہستیوں، دو عظیم شخصیتوں کے ذکر کے لیے آج کی ہماری محفل سجائی گئی ہے۔ حاضرین اکرام، جو حضرات چہل پہل کر رہے ہیں، بچے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں خاموش ہو جائیے، اور جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا قریب ہو جائیے، جو جانے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو سننے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں، دور جو کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں، کرسیوں کو پر کر دیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم عقیدتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ سن سکیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، دو شخصیتوں کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، دو لوگوں کی یاد منانے کے لیے جمع ہیں، اور دونوں کا تعلق رجب کے مہینے سے ہے۔ دو عظیم شخصیتیں، اب دونوں کا تعلق ایک تو رجب کے مہینے سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ دونوں کا تعلق رجب کے مہینے سے بھی ہے، دونوں کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بھی ہے۔ پہلی ذات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہے۔ ان کا رجب سے کیا تعلق ہے؟ 13 رجب المرجب کو، رجب کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پیدا ہوئے، اس مناسبت سے یہ جلسہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان، خواجہ کون و مکان، سلطان ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ان دو مناسبتوں کو پیش نظر رکھ کر آج کا یہ جلسہ یہاں کی میلاد کمیٹی نے منعقد کیا ہے۔
حاضرین کرام، میں سیدھی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ کو خصوصی خطاب سماعت آپ جن کا کرنے والے ہیں وہ شہزادے خطیب دکن تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کو حضرت سے خطاب سننا ہے۔ چند منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی حضرت کا آپ تفصیلی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا، جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اس آیت پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کون سا ذکر ہے جس کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا کہ کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ کس نے نازل فرمایا؟ اللہ نے۔ کس نے نازل فرمایا؟ اللہ نے نازل فرمایا۔ اور حفاظت کون فرما رہا ہے؟ کون؟ اللہ۔ دوستو، کون سا ذکر ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ ذکر جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے وہ ذکر قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ دوستو، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آئے تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام انسانی لبادہ اوڑھ کر، انسانی لباس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، انسانی جو زندگی ہوتی ہے کچھ دن کے بعد اس زندگی کا اختتام ہوتا ہے، پھر ابدی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرما لیا۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، کیوں آئے؟ اس واسطے آئے کہ لوگوں کو اللہ سے ملائیں، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائیں، لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کریں، لوگوں کو اللہ کی پہچان عطا کریں۔ وہ سر جو معبودان باطلا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان سروں کو اللہ کے آگے جھکائیں۔ دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن محفوظ رہنے والی کتاب تھی تو پھر اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ رسول اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کتاب دے دیتا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے کتاب نازل فرما دیتا اور اعلان فرماتا، لوگوں یہ کتاب قرآن ہے، یہ ہم تم پر نازل فرما رہے ہیں، اس کو پڑھو، ہدایت حاصل کرو۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر زمانے میں پیغمبر آتے رہے۔ کوئی زمانہ، کوئی صدی، کوئی علاقہ، کوئی کنٹری، کوئی خطہ پیغمبر کی آمد سے خالی نہیں رہا۔ ہر علاقے میں پیغمبر آئے، ہر زبان بولنے والوں میں پیغمبر آئے، ہر کلچر کے لوگوں میں پیغمبر آئے۔ تو دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ پیغمبر کی حاجت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اگر ہدایت کے لیے کافی ہے تو پھر پیغمبروں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ دوستو، اس کا جواب اللہ پاک خود دیتا ہے، انا انزلنا الیک الذکر، اے لوگو ہم نے ذکر تم پر نازل فرمایا، مگر کیوں؟ اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا، قرآن ہم نے آپ پر نازل فرمایا، کیوں؟ لتبین للناس، قرآن ہم نے نازل فرمایا، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا یہ ذمہ داری میرے مصطفیٰ آپ کی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر، آپ کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑ کر، آپ کی ذات سے اپنے آپ کو بے نیاز بنا کر قیامت تک کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الذکر، اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر کو نازل فرمایا، کیوں نازل فرمایا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں پر قرآن بیان فرمائے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ عطا فرمائی، کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے، کتاب اللہ کا ایک پریکٹیکل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، کتاب دی، کتاب پر عمل کرنے والا اور کتاب کا امپلیمنٹیشن جس کے پاس اس کو درآمد ہو، جو عمل کر کے بتانے والا ہو، ایسا رسول بھی ہمارے درمیان رکھا۔ اگر کتاب نازل فرما دیتا اور کہتا ہے لوگوں سچ بولو، لوگ کہتے مولا وہ زمانے جدا تھے جب سچ بولنا ممکن تھا، مگر ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس مین ہیں، اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری تجارت نہیں چلے گی، تجارت کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ ایسا آج زمانے میں لوگ بول رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت صرف قرآن دیتا اور بولتا سچ بولو، لوگ بولتے مولا تو کہتا ہے سچ بولو، مگر ہم سچ نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تجارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا لوگوں زنا کرنا ہے گناہ ہے، زنا سے بچ جاؤ، لوگ کہتے مولا زنا سے بچنا ایک زمانے میں پاسبل تھا،
اس زمانے میں ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے ہیں، اب زنا سے بچنا ناممکن ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ارشاد فرمایا سچ بولو، سچ بولنے کا حکم قرآن کے ذریعے دیا، مگر ارشاد فرمایا لوگو سچ بولنے کا حکم میں دوں گا، مگر صرف کتاب تمہیں نہیں دوں گا، سچ بولنے والا سچا رسول بھی تمہیں عطا فرما دوں گا، تاکہ تم قیامت تک یہ نہ کہہ سکو کہ سچ بولنا ناممکن ہے۔ لوگ تم کہتے ہو زنا سے بچو، قرآن کہتا ہے مولا ہم نہیں بچ سکتے، معاشرہ خراب ہے، اسی معاشرے میں اللہ رب العزت اپنے آخری رسول کو بھیجتا ہے۔ کیسا معاشرہ؟ ہر طرف شراب عام ہے، ہر طرف زنا عام ہے، ہر طرف زنا کے بازار سجے ہوئے ہیں۔ ایسے بازار میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ساری زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ زنا تو بڑی بات ہے، زنا کی طرف لے جانے والے عمل سے بھی آقا پاک ہے۔ تو حضرت کرام اللہ چاہتا تھا کہ جس حکم کی دعوت دے اس حکم پر چلنے والا لوگوں کے درمیان رکھ دے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، سارا مجمع کہہ دیں ایک مرتبہ۔ دوستو یہ بات سبحان اللہ میں نے اس لیے کہلوایا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کتاب دی، کتاب کے ساتھ ہر زمانے میں پیغمبر دیا۔ کیا دیا بچوں؟ پیغمبر دیا۔ کیوں دیا؟ اس واسطے کہ پیغمبر کتاب کا پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی نالج، کوئی بھی علم جب تک اس کا پریکٹیکل آپ کے پاس نہ ہو کوئی فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں آسان 2-3 مثالیں رکھتا ہوں۔ ایک انسان جاتا ہے LLB، ایک کورس ہے، اس میں داخلہ لیتا ہے، 3 سال کے امتحانات پابندی سے اٹینڈ کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، یونیورسٹی اسے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتی ہے کہ یہ LLB ہو چکا ہے۔ مگر دوستو اگر وہ ڈائریکٹ کورٹ کو چلا جائے پریکٹس کے لیے، کورٹ اس کی پریکٹس کو قبول نہیں کرتا۔ کورٹ کہتا ہے اگر تم پریکٹس کرنا چاہتے ہو کسی ماہر تجربہ کار وکیل کی خدمت میں رہو، اس کی سروس کو دیکھو اور اس کے طرز استدلال کو دیکھو اور وہ کیسے کورٹ فیصلے لڑتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھو۔ یہ سیکھنے کا فن ہے۔ سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے مگر پریکٹیکل کی ضرورت تمہیں پڑے گی۔ اسی طرح ہماری لائن میں اگر آپ آئیں، علمی لائن میں اگر آپ آئیں، مدرسے میں اگر آپ جائیں، پہلے کہا جاتا ہے فاضل کرو، فاضل کے بعد کہا جاتا ہے کامل کرو، کامل وہ بھی فقہ میں کرو۔ اب کیا کامل فقہ میں کر لینے کے بعد میں مفتی بن سکتا ہوں؟ مدرسہ کہتا ہے نہیں، آپ مفتی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ سرٹیفکیٹ کی حد کامل ہے، میں نے وہ حاصل کر لی، اب میں کیوں نہیں بن سکتا؟ جواب دیا جاتا ہے اس واسطے تم نہیں بن سکتے کہ تمہارے پاس ایک مفتی کی صحبت نہیں ہے۔ ایک کامل کی خدمت میں بیٹھو، ایک مفتی کی صحبت میں بیٹھو، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، اس کی طرز استدلال کو دیکھو۔ وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے، کتاب منگاتا ہے، فلاں کتاب لاؤ، فتاوی عالمگیری لاؤ، رد مختار لاؤ، در مختار لاؤ، ادھر سے بخاری لاؤ، ادھر سے مسلم لاؤ، فلاں باب کھولو، یہ چیپٹر دیکھو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک پریکٹیکل کے نیچے رکھ کر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اسلام بھی ایک ایسا پریکٹیکل مذہب ہے کہ اسلام نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جس تعلیم کو اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ انسان نماز 5 مرتبہ قائم کرتے ہیں، اللہ کے رسول 5 مرتبہ قائم نہیں کرتے۔ وہ رسول ہیں، وہ معلم ہیں، وہ آقا ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں۔ ساری کائنات 5 مرتبہ کی نماز سارے لوگوں پر فرض، اور آقا کائنات پر 6 مرتبہ کی نماز فرض۔ آقا کائنات علیہ السلام پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ پریکٹیکل جو ہوتا ہے اس پر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات، میں ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں اگر آپ کی پوری توجہ ہے۔ میرے دوستو آپ نے سمجھ لیا کہ پریکٹیکل کی ضرورت ہر زمانے میں پڑتی ہے، پریکٹیکل کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کتابیں کافی ہوتی تو پھر علماء کی صحبت میں لوگ کیوں بیٹھتے؟ کتابیں اگر کافی ہوتی تو پھر استاد کا دامن لوگ کیوں تھامتے؟ کتابیں اگر کافی ہوتی تو پیر کی خدمت کیوں کی جاتی؟ کتابیں اگر کافی ہوتی تو پیر کی جوتیاں مرید کیوں سیدھے کرتے؟ کتابیں ہیں، پڑھتے ہدایت حاصل کر لیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے کتاب دی، کتاب کے ساتھ رسول بھیجے۔ اب وہ رسول انسانی حیثیت میں تشریف لائے تھے، انسانی لبادے میں تشریف لائے تھے، اور اس رسول کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام سے باضابطہ پوچھا گیا، اے میرے حبیب آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا چلے جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے مولا سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو دوستو آقا کائنات علیہ السلام نے اپنا مشن 23 سالہ زندگی میں کمپلیٹ کیا۔
حجۃ الوداع حضور پاک علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ ذوالحجہ 10 ہجری کی بات ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام میدان میں اپنے صحابہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام عرفات کے میدان میں مقیم ہے۔ جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں۔ کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اے لوگوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، تمہارا پروردگار اسلام دین سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد پروردگار کو منانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ اسلام پروردگار تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے پروردگار راضی ہو چکا ہے، جس سے پروردگار خوش ہو چکا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے مولا کو منایا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ ہو گیا، صحابہ میں جشن کا سما ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمارے آقا کائنات علیہ السلام کا مشن مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے ہر زمانے میں دین انکمپلیٹ تھا، دین تھا کمپلیٹ نہیں تھا۔ اس دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کمپلیٹ پیغمبر، کامل رسول، تمام رسولوں کے سردار کو بھیجا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ تمام صحابہ میں جشن ہے، مگر ایک صحابی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں، آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، دین مکمل ہوا۔ آپ مجھے بتائیے، یہ موقع ہنسنے کا ہے، خوش ہونے کا ہے یا رونے کا ہے؟ موقع خوش ہونے کا ہے کہ رونے کا؟ آپ مجھے جواب دیجئے۔ خوش ہونے کا، یہی تو جواب دیں گے نا آپ؟ حاضرین کرام، سب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ موقع خوش ہونے کا تھا، مگر کیا ہوا؟ تمام صحابہ خوش ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جن لوگوں نے سرکار ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، آج مرحلہ رونے کا نہیں تھا، آج تو معاملہ خوش ہونے کا ہے۔ آپ کا ہمارا دین مکمل ہو گیا، پروردگار ہمارے دین سے راضی ہو گیا۔ آج تک یہ بشارت کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کو نہیں سنائی گئی کہ دین مکمل ہے، مگر یہ بشارت آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، نادانو، تم دین کے مکمل ہونے کی خوشیاں منا رہے ہو، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے میرے آقا آئے ہیں۔ جب دین مکمل ہو جائے گا تو پھر آقا ہمارے درمیان کیوں رہیں گے؟ میں دین کے مکمل ہونے پر ناراض نہیں ہوں، مگر آقا کے جدا ہونے پر آنسو بہا رہا ہوں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آقا ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ آقا نے دین مکمل کر دیا۔ دوستو اب ذرا چلے مولا کائنات کی طرف، میں آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ کو لے جا رہا ہوں شیر خدا کی طرف۔ دین مکمل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ دین کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ کب ہوا؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ ذوالحج کے مہینے میں، حج کے مہینے میں۔ حج کے مہینے میں دین مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ آقا کائنات واپس جا رہے ہیں، واپس رسول پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحیح ترمذی اٹھائیے، یہ حدیث مبارک آپ کو ملے گی۔ ایک مقام پر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونچے مقام پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسا آپ نیچے ہیں، میں اسٹیج پر ہوں۔ اسٹیج کیوں؟ اس واسطے کہ سارے مجمع پر میں نظر رکھ سکوں۔ دوستو یہی تو مطلب ہے نا۔ حضور پاک علیہ السلام ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو، قرآن تمہارے ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ ایک زر، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک نقطہ اس کا آج تک بدل نہیں سکا۔ حاضرین کرام، حیدرآباد کا اگر قاری الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پھر اگر آپ امریکہ کے قاری کو سنیں گے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ اور قرآن کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ایسا نظام فرمایا کہ تا قیامت قرآن کا ایک ورڈ، ایک حرف نہیں بدل سکتا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، میرے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب چھوڑے نہیں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، کتاب اللہ وعطرتی۔ اے لوگوں، میں ایک چیز چھوڑے نہیں جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کو تھامو گے
ایک کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں کو اگر تھام لو گے قیامت تک تمہارا راستہ کوئی بھٹکا نہیں سکے گا۔ یا رسول اللہ آپ کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ قرآن اور نماز چھوڑے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا لوگوں نماز پڑھنے والے اس دنیا میں بہت ہوں گے، ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر سجدہ کرنے والا سچا نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والے بہت ہوں گے۔ اگر نماز پر کسی کو ناز ہے تو ابلیس نے تو اتنے سجدے کیے تھے کہ دنیا کا کوئی خطہ اس کی نمازوں سے خالی نہیں تھا، نمازیں اس کے پاس بہت تھیں۔ میں تمہارے درمیان نماز چھوڑے نہیں جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا صحابہ کو چھوڑے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج ہیں، انسان ہیں، کل ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر تمہیں راستہ کون بتائے گا؟ سرکار پھر کنہیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، ایک میں اپنی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اپنے خاندان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و عطرتی، اے لوگوں تا قیام قیامت ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں آل رسول کا دامان ہوگا۔ قرآن کو بھی تھامنا، دامان نبوی کو بھی تھامنا، قرآن کو بھی تھامنا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ یہی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے مجمع میں سے علی تم کہاں ہو؟ شیر خدا آؤ۔ مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا علی اوپر چڑھ جاؤ۔ مولا کائنات اوپر چڑھ گئے، ارشاد فرمایا ہاتھ تھاما، اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو قرآن میں چھوڑے جا رہا ہوں، تنہا نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ علی کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے لوگوں سنو جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ حیدری۔ ارشاد فرمائے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری بھرکم چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، مگر سن لو صرف قرآن پکڑنے سے کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو آل رسول کا غلام بنا لو۔ اسی لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں، ایک مقام پر آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ وہ کیا کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن۔ ارشاد فرمایا لوگوں تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اے سرکار وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اس کے بعد اپنے نبی کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، پہلے قرآن ہاتھ میں مت تھماؤ، اس کے بعد قرآن پڑھاؤ۔ ہوگا کیا؟ نبی کی محبت ہوگی، نبی کے گھرانے کی محبت ہوگی، تو پھر قرآن بھی اپنے اچھے اثرات ان پر مرتب کرے گا۔ دوستو آپ دیکھیں گے ہزاروں قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، اس زمانے میں تو قرآن پڑھنے والے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بائبل ہوتا ہے۔ کبھی وہ قرآن کوٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ صرف چیپٹر کوٹ نہیں کرتے، پہلے چیپٹر کوٹ کرتے ہیں پھر ورس بھی کوٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر سو اینڈ سو، چیپٹر نمبر 59، ورس نمبر 78۔ اب سننے والا بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف یہ نہیں، دوسرے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں بائبل۔ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بائبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، بائبل یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، گیتا یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سیتا کا کہنا یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیرے درمیان قرآن اور بائبل کو نہیں چھوڑا تھا، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے تیرے درمیان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیرے درمیان قرآن اور گیتا کو نہیں چھوڑا تھا، ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے تیرے درمیان قرآن اور اپنشد کو نہیں چھوڑا تھا، قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیری ہدایت کے لیے قرآن اور رامائن نہیں چھوڑا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت تک ہدایت کے لیے قرآن کو اور علی کے مرتضیٰ کو چھوڑا تھا، قرآن کو قرآن کو غوث اعظم دستگیر کو چھوڑا تھا، قرآن کو خواجگان کو چھوڑا تھا۔ تھامنا تھا قرآن کو، دوسرے ہاتھ میں تھامنا تھا غریب نواز کے دامن کو، مگر نادانوں کو کیا کہا جائے؟ قرآن عملی قرآن پڑھنے والا قرآن تو ان لوگوں نے لے لیا، مگر پریکٹیکل قرآن، نبی کے آل، نبی کا گھرانہ۔ دوستو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ تھوڑا سا چلیں کربلا کے میدان کی طرف،
محرم کا مہینہ نہیں ہے، مگر آپ چلیں کربلا کے میدان کی طرف، اگر آپ جائیں 2 لشکر ہیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ 72 لوگ، ایک طرف 22,000 دوسری طرف 72 پرسنس، بس دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب مسلمان ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، رسول اللہ کی خوشنودی کہاں ہے، تو حاضرین اکرام کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے ہم جانیں گے کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، رسول اللہ کی خوشنودی کہاں ہے؟ آپ بولیں گے نماز، جواب ملے گا نماز حسینی قافلے میں بھی ہے، نماز یزیدی قافلے میں بھی ہے۔ آپ بولیں گے اذان، حاضرین اکرام اذان حسین کے قافلے میں بھی بلند ہو رہی ہے، یزید کے قافلے میں بھی بلند ہو رہی ہے۔ آپ بولیں گے قرآن حسین کے قافلے میں بھی پڑھا جا رہا ہے، یزید کے قافلے میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے سرکار ہم کیسے سمجھیں کہ کون حق پر ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیں گے نادانو، میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا میں صرف قرآن نماز چھوڑے نہیں جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں دیکھنا جہاں قرآن نظر آئے اسی کے ساتھ حسین نظر آئے، سمجھ جانا وہ قافلہ پکا ہے، وہ قافلہ سچا ہے، وہ قافلہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو حاضرین کرام اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ساتھ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہوا۔ آقا ہمیں محروم کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ارشاد فرمایا میرے امتیو میں تمہیں محروم چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، میں تمہیں گمراہ ہونے نہیں دوں گا۔ قرآن پکڑ لینا، ساتھ میں میرے آل نبی، میری آل کا، میرے اہل بیت کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا۔ پھر دیکھنا بد عقیدگی کے لاکھ طوفان اٹھیں، تمہارے عقیدے کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ لاکھ طوفان، کوئی ایک نماز نہیں، ہزاروں نمازیں بھی تمہارے سامنے پڑھتا ہوا آئے، تم پہلے پوچھنا کہ تمہارا علی کے بارے میں کہنا کیا ہے۔ علی کا نام لینا، دیکھنا کہ چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں یا پھر وہ غمگین ہونے لگتا ہے۔ خوش ہو جائے تو سمجھ جانا ایمان والا ہے، اور بگڑ جائے تو سمجھ جانا منافق ہے۔ حاضرین کرام مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے مولا کو نوازا تھا۔ ان کی سب سے بڑی کوالٹی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ غور فرمائیں آج کے دور میں آپ کسی کو اپنی بیٹی دینا چاہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نہیں دیکھتے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا علمی بیک گراؤنڈ پس منظر اچھا ہو، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نالجبل ہو، پڑھا لکھا ہو، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آمدنی اچھی ہو۔ ہر کوئی بیٹی دیکھنے سے پہلے بہت سی چیزیں اپنے ہونے والے داماد میں دیکھتا ہے۔ تو دوستو اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شہزادی دے رہے ہیں تو کیا کس گوشے سے آقا نے نہیں پرکھا ہوگا۔ رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کون بدبخت ہوگا جو آقا کا داماد بننا نہیں چاہے گا۔ صحابہ میں ایک بڑی تعداد ان کی تھی جو چاہ رہے تھے کہ یہ شرف انہیں مل جائے، مگر آقا کائنات کی نظریں کسی اور پر نہیں جمی۔ مولا کائنات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، رشتہ تک مولا کائنات شیر خدا نے نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ بہت سے صحابہ نے رشتہ دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریجیکٹ فرما دیا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ آقا کی نظر علی پر ہے۔ مولا کائنات کو لوگوں نے سمجھایا آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس ہے کیا، میں کیا لے کر جاؤں، کس حیثیت سے؟ لوگوں نے کہا آپ کچھ فکر نہ کریں، آپ جائیں پیش کریں۔ مولا کائنات ہمت باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا علی، علی آ جاؤ۔ مولا کائنات قریب آ گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا سرکار آپ کی یاد کھینچ لائی۔ علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سرکار آپ دلوں کی باتیں بہت بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا علی فاطمہ کو مانگنے کے لیے آئے ہو؟ سرکار اگر آپ بہت بہتر جاننے والے ہیں، ارشاد فرمایا سنو اے علی ان فاطمہ لک یا علی، اے علی سنو آج سے فاطمہ تمہاری ہیں۔ حضرت اکرام یہ کیا تھا؟ داماد کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مال دیکھا، کچھ نہیں، ارشاد فرمایا میری فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوستو پھر کیا ہوا؟ عقد نکاح ہونے کے بعد یہ دنیا کی واحد بارات نکلی کہ دلہن کا بابا خود دلہن بارات میں شامل ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بیوی فاطمہ کے ساتھ مولا کائنات کے گھر تشریف لائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، باپ اپنے داماد کے گھر نہیں جاتا وداعی کے دن، مگر بیوی فاطمہ سے محبت حضور کو ایسی تھی اور مولا کائنات سے اپنائیت حضور کو ایسے تھی، حضور دونوں کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے، لا کر
پانی منگوایا، اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی کے چھینٹے ان دونوں پر چھڑکے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر فرمایا اے فاطمہ سنو، میں نے دنیا و آخرت میں اس سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، اس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات کو سمجھے کہ حضور فرمائے اس سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی انتہا تو یہ کہ حضرت ابن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدیہ ویقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ کیا رسول پاک علیہ السلام حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور آقا کا عالم کیا تھا؟ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے اللہم لا تمتنی، اے اللہ اس وقت تک مجھے موت عطا نہ فرمانا حتی ترینی علیہ، جب تک مجھے علی کا دیدار عطا نہ فرما دینا، علی کو جب تک نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ حاضرین کرام، یہ کیسی محبت علی کائنات مولا کائنات سے رسول پاک علیہ السلام سے ہے دوستو، آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ ان کا ذکر سننے کے لیے جمع ہے۔ دوستو، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا، اور رسول پاک علیہ السلام نے تو صاف طور پر ارشاد فرما دیا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ مطلب کیا؟ جس کو میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس کو میرے علم سے حصہ پانا ہے، جس کو میرے علم سے فیض پانا ہے، جس کو قرآن کے اسرار اور رموز سے واقفیت حاصل کرنی ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر آنا چاہے تو اس کا دروازہ علی ہے۔ مجھ تک جو پہنچنا چاہتا ہے مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک علی کی چوکھٹ تک نہ پہنچ جائے۔ علی تک جو نہ پہنچ سکا قیامت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ علی تک پہنچنا چاہتے ہو، نبی تک پہنچنا چاہتے ہو، علی تک پہنچو۔ دوستو، یہ رول رسول پاک علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ اسی لیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جبریل امین علیہ السلام میری خدمت میں 48,000 مرتبہ آئے ہیں، 48,000 بار۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل سرکار کی خدمت میں صرف 24,000 مرتبہ آئیں اور آپ کی خدمت میں 48,000 مرتبہ آئیں۔ بعض لوگ یہاں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ علی کا مقام نبی سے بڑا ہے، ہم نے کبھی قیامت تک نہیں کہہ سکتے۔ آپ شرح کو سمجھیں، یہ قول درست ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام 48,000 مرتبہ آئے۔ کیسے آئے؟ اس کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ علی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبی علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ مطلب کیا؟ جو شہر کو آتا ہے 2 مرتبہ اس کو دروازہ ٹچ کرنا پڑتا ہے، ایک جاتے وقت ایک آتے وقت۔ جبریل 24,000 مرتبہ سرکار کے پاس آئے تو 48,000 مرتبہ علی کے دروازے پر آئے، علی کی خدمت میں حاضری دی کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ دوستو، دروازے کچھ آپ مجھے بتائیں، اگر مسجد مالنبی صاحبہ میں آپ کو جانا ہے، مسجد کے اندر آپ کو پہنچنا ہے تو 2 مرتبہ دروازے کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ آسمان سے نزول کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ زمین سے نکلیں گے، آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا۔ اب کوئی بولے نہیں، میں علی کو چھوڑ کر نبی تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں دروازے سے جانا نہیں چاہتا، میں دیوار پھلانگ کر آنا چاہتا ہوں۔ حاضرین کرام، دیوار پھلانگنے والے کو اس دنیا چور کہتی ہے، یہی کہتی ہے نا؟ اگر صحیح دروازے سے نہ آئے تو اس دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ چور کہتی ہے۔ تو دوستو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اگر کوئی کہے میں نبی تک پہنچنا چاہتا ہوں علی کو چھوڑ کر، آپ کہہ دینا تو علی کو اگر چھوڑ رہا ہے ہماری زبان میں تو چور ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، چونکہ علی تک پہنچنے، نبی تک پہنچنے کا واحد دروازہ علی مرتضیٰ ہیں۔ اور علم اللہ رب العزت نے علی مرتضیٰ کو ایسا عطا فرمایا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2 مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر خواجگان کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا، پھر اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ حضرت کرام، مولا کائنات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ایسا علم ملا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ ایک آدمی آیا، منافق، آ کر کہنے لگا علی، آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم نے فرمایا ہاں ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی کا اور میری داڑھی کا قرآن میں ذکر کہاں ہے؟ مولا کائنات کی داڑھی بڑی گھنی تھی اور اس کی جو داڑھی تھی چھدرے چند بال تھے اس کی داڑھی میں۔ کہنے لگا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے،
آپ ذرا بتائیں آپ کی داڑھی کا ذکر اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے تو اگر بتائیں تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم نے ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ، ارشاد فرمایا نباتہ یخرج نباتہ نقدا، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قرآن میں تیری داڑھی کا ذکر بھی ہے میری داڑھی کا ذکر بھی ہے، کیسے؟ ارشاد فرمایا جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ خوب اگاتی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ خوب اگانے والی ہوتی ہے، خوب اگانے والی زمین میرے کلے ہیں جس پر خوب اللہ رب العزت نے داڑھی اگا دی ہے۔ اس نے کہا پھر میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اللہ فرماتا ہے جو خبیث زمین ہوتی ہے چھدرے چھدرے چند درخت اس پر نکلتے ہیں، چھدرے چھدرے جس خبیث زمین سے بال نکلے وہ تیری داڑھی ہے۔ حضرت کرام آپ انداز دیکھیں انبساط کا، استنباط کا انداز آپ دیکھیں، دونوں داڑھیوں کا ذکر۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نے چاہا، مولا کائنات اعلان فرماتے تھے، کوئی رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا اعلان نہیں کر سکتا، کیا کہتے تھے منبر پر کھڑے ہو کر؟ سلونی اما شئتم، لوگوں مجھ سے پوچھو تم جو پوچھنا چاہتے ہو، زمین کی پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، آسمان کی پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ کیسے؟ میں کہیں جاؤں گا نہیں آؤں گا نہیں، یہ نہیں بولوں گا کہ کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا پڑھ کر بتاؤں گا، نہیں، یہیں کھڑے ہو کر علی تمہارے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ حضرت کرام رسول اللہ سے اعلان فرماتے تھے تو جبریل امین کو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے ذرا چیک کرنا چاہیے، علی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آخر کیسے کہہ رہے ہیں، چیک کیا جائے۔ حضرت جبریل امین مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہیں؟ انسانی شکل میں آئے، آ کر کہنے لگے علی اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ مولا کائنات نے اپنی نظریں اٹھائیں، بہت کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر زمین کی طرف نیچے نظریں کیں، زمین کو دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے اے آنے والے میں تجھے اتنا بتاتا ہوں، ساتوں آسمان عرش تک میں نے چھان لیے، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا، سات زمین تحت الثری تک میں نے دیکھ لیے، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا، شمال دیکھ لیا، جنوب دیکھ لیا، مشرق دیکھ لیا، مغرب دیکھ لیا، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آتے۔ اے آنے والے سن، یا تو جبریل ہے یا تو میں جبریل ہوں۔ حضرت جبریل امین نے کہا آپ تو علی ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میں تو علی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے جواب تم جبریل ہو۔ حضرت کرام یہ تھا علمی کیفیتوں کا عالم۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی آ گیا منافق، آ کر اب ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہا ہے مولا کائنات کا، وہاں نماز پڑھانا ہے حضور مولا کائنات کو، کہنے لگا قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ آپ قرآن اچھا سمجھنے والے ہیں؟ اچھا سمجھنے والے ہیں، ارے قرآن پھیلا دو تو قرآن بنتا ہے، سمٹ دو تو علی بن جایا کرتا ہے، مجھے کہتے ہو قرآن سمجھتے ہو؟ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچہ؟ حضرت کرام مولا کائنات نے فرمایا قرآن سے میں بتاؤں؟ کہنے لگے ہاں قرآن سے آپ کو بتانا ہوگا، آپ تو کہتے ہیں آپ کے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا مجھے نماز کے لیے جانا ہے، بعد میں بات، نہیں آپ کو جواب دینا ہوگا ورنہ قرآن جھوٹا۔ مولا کائنات نے فرمایا قرآن جھوٹا نہ نبی جھوٹے، تو جاننا چاہتا ہے کون سا جانور بچہ دیتا ہے اور کون سا انڈا؟ سن، جس جانور کے کان باہر ہوں وہ بچہ دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوں وہ انڈا دیتے ہیں۔ حاضرین کرام یہ کیسا جواب ہے؟ آپ غور فرمائیں، مرغی کے کان باہر نہیں لٹکتے، اندر ہوتے ہیں، انڈا لیجیے آپ بکری کان لٹکتے رہتے ہیں، آپ لیجئے بکری کا بچہ تیار ہے۔ حضرت کرام یہ جواب، آپ جواب کہنے کو جواب ہے، مگر اس جواب میں مولا کائنات نے پوری دنیا سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ کس قدر آسانی کے ساتھ نماز کو جانا تھا، اگر نماز نہ ہوتی تو ہو سکتا مولا کائنات ایک آدھ گھنٹے کا زبردست لیکچر اس پر دے دیتے، مگر اب نماز کو جانا تھا، وقت میں گنجائش بہت کم تھی، وقت کی گنجائش کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا جو بچہ دے دے سمجھ لو، جس کے کان باہر ہوں سمجھ لو وہ بچہ دے گا، جس کے کان اندر ہوں سمجھ لو کہ وہ انڈا دے گا۔ حضرت کرام کیسے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم مسائل کو حل کیا کرتے ہیں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سننے کے موڈ میں ہے نا آپ؟ حضرت کرام میں آپ کو سناتا ہوں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کے حوالے سے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کہ فیصلہ کرنے کا انداز یہ تھا، دو آدمی مل کر ایک شہر سے نکلے دو آدمی کوفہ جانے کے لیے، کوفے کے لیے دو آدمی نکلے۔ اب دونوں مل کر نکلے، ایک اس میں سے آقا تھا
دوسرا اس کا غلام تھا۔ جو آقا تھا وہ بیچارہ ایسا ایکسرسائز کیا ہوا لمبا چوڑا آدمی نہیں تھا، پیسے والا تھا، پیسہ بہت تھا، مگر طاقت جسمانی طور پر زیادہ نہیں تھی، کمزور تھا تھوڑا۔ اور جو غلام تھا وہ ہٹا کٹا زبردست تھا، مضبوط، جم کیا ہوا، اب اس زمانے میں اگر آپ سمجھیں لمبا چوڑا جم کیا ہوا نوجوان، یہ بیچارہ کمزور ناتوان دبلا پتلا آدمی۔ دونوں مل کر شہر سے نکلے، ایک غلام ایک آقا۔ باہر نکلنے کے بعد جو غلام تھا ایک مارا آقا کو، مار کر کہنے لگا تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں۔ آقا نے کہا میں نے تجھے خریدا ہے، تو میرا غلام۔ کہنے لگا اگر غلام کا لفظ بھی اپنی زبان پر لایا مار کر ہڈیاں توڑ دیتا ہوں، نہیں بولنا غلام، میں مالک ہوں۔ اچھی بات ہے مالک، مارتا معلوم ہے، سفر میں کوئی اور ساتھ نہیں ہے، آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں، چلیے چل پکڑ نکیل تھام۔ نکیل تھامے مالک چل رہا ہے، غلام آرام سے بیٹھے کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ جو ہی پہنچا مالک نے کہا مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے علی مرتضیٰ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کو جانا ہے۔ تو اچھی بات ہے، چلو، مسلمان تھا، مالک بھی مسلمان، غلام بھی مسلمان۔ اب وہ جو غلام تھا مالک بن کر اس کو آگے لے کر چلنے لگا۔ دونوں مسجد پہنچ گئے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ مولا کائنات مسجد میں بیٹھ گئے، دونوں کا تصفیہ آ گیا۔ غلام کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، اور نوکر جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا سچ سچ بولو، تم دونوں میں سے کون مالک ہے؟ دونوں ایک زبان بولتے ہیں ہم دونوں مالک ہیں۔ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا تم لوگ میری محبت کو جانتے ہو، میری تلوار کو نہیں جانتے۔ میری تلوار جب چلتی ہے، میری تلوار کا عالم یہ ہے، جنگ احد میں، بعض روایات میں ہے جنگ خندق میں، ایک دن میں نے 900 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حضرت کرام جنگ صفین میں مولا کائنات نے ایک دو نہیں، ایک آدمی کو تلوار اٹھا کر مارو، آپ ہاتھوں میں درد ہو جانا، مارو نہیں، مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ تلوار اس قدر طاقتور تھی، اس کو آج اٹھانا چاہیں تو آپ اٹھا نہیں سکتے۔ اور مولا کائنات کا عالم کیا تھا؟ اٹھاتے نہیں تھے، چلاتے تھے، اور چلاتے بھی تو اس شان سے تھے کہ بس گاجر مولی آپ کیسے کاٹتے ہیں، کٹ ایک باورچی صاحب کو آپ دیجیے ہاتھ میں چاقو، پیش کر دیجیے گاجر، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا کرتوت، فٹافٹ بس مولا کائنات کی تلوار کے سامنے جو آتا اس کا سر قلم ہو جاتا۔ ایسی طاقت شیر خدا کی۔ جنگ خیبر میں کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ جنگ خیبر میں دروازہ بہت ستا رہا تھا، بار بار وہ لوگ دروازہ بند کر رہے تھے۔ مولا کائنات ایک مارا، دروازہ گر گیا، اپنے لیفٹ ہینڈ سے اپنا جو زرا تھا ہاتھ میں سیف کرنے کے لیے، تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے، ایک ہاتھ سے سیف کیا جاتا ہے اپنے آپ کو، پھینک دیا، دروازے کو اٹھا لیا، اٹھا کر جنگ کرنے لگے، دروازے سے مارتے ادھر تلوار سے مارتے، خیبر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں اس دروازے کو ہٹانے کے لیے پہلے 10 آدمی آئے نہیں ہٹا سکے، 20 آدمی آئے نہیں ہٹا سکے، کتنے نوجوانوں کی ضرورت پڑی؟ 80 نوجوانوں کی ضرورت پڑی، تب جا کر اس دروازے کو ہٹا کر بازو رکھا جا سکا۔ اس دروازے کو مولا کائنات کیسے اٹھاتے ہیں؟ اپنے لیفٹ ہینڈ میں اٹھا لیتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی طاقتوں کا عالم کیا تھا۔ ایک مالک ہے، غلام، ارشاد فرمایا تم دونوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو، سن لو، میری تلوار چلے گی، کوئی نہیں بچے گا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ کوئی ماننے تیار نہیں، دونوں کا دعویٰ ایک ہے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کرو، دیوار میں 2 سوراخ کر دو۔ خادم حاضر تھے، دیوار میں 2 سوراخ کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا دونوں کو لے جا کر، دونوں کے سروں کو لے جا کر دیوار کے اندر رکھ دو۔ دونوں کے سروں کو دیوار کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جلاد کو بلایا جائے۔ جب جلاد کو، گردن مارنے والے کو لا کر پیش کر دیا گیا۔ اب جلاد تیار، دونوں لوگ تیار۔ اب مولا کائنات اپنے کام کاج میں لگ گئے، فیصلے فرماتے رہے۔ اچانک کام کرتے کرتے اپنا سر اقدس اٹھایا، ارشاد فرمایا جلاد جا غلام کی گردن مار دے۔ یہ ارشاد فرمانا تھا، جو غلام تھا کانپنے لگا، کہنے لگا میں غلام ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میری گردن مت مارو۔ اور جو مالک تھا وہ بڑے اطمینان میں تھا، میں غلام ہوئی نہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے۔ جو غلام تھا وہ ہیبت جب اس پر طاری ہوئی، کہنے لگا مجھے مت ماریے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جو کہہ رہا ہے مجھے مت ماریے وہ غلام ہے، جو اطمینان سے ٹھہرا ہوا ہے وہ مالک ہے۔ حضرت کرام تصفیہ کرنے کی ایسی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی۔ اور دوستو پھر یہ مولا علی شیر خدا حضور نے ان کی پشت سے اپنی پشت لگا دی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا لوگو، رسول اللہ نے فرمایا لوگو ہر ایک کی نسل اس سے چلتی ہے، میری نسل علی سے چلے گی۔ حضرت کرام یہ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد تھا، ہر ایک کی نسل اس سے چلتی ہے مگر میری نسل علی سے چلے گی۔ تو دوستو ہوا کیا، ہر زمانے میں مولا کائنات کے خاندان میں لوگ آتے رہے،
कैसे लोग जो दुनिया से कभी जिन्होंने माल नहीं मांगा, माल लोगों की पॉकेटों पर, लोगों के बैंक बैलेंस पर, लोगों की दुनिया पर जिनकी नज़रें नहीं थी। हर ज़माने में अली की औलाद में ऐसे लोग पैदा होते रहे जो लोगों की दुनिया पर नज़र रखकर नहीं जीते थे। उनकी नज़रें होती थीं तो तमाम लोगों के मौला पर जमी हुई होती थीं। वो लोग लोगों से किसी चीज़ के मुतमन्नी नहीं होते थे। वो अपने मौला की रज़ा चाहने के लिए अली मौला कायनात की नस्ल में हर ज़माने में लोग आते रहे। वो सिलसिला चला, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, इमाम जाफ़र सादिक़ आए, इमाम मूसा रज़ा आए, इमाम काज़िम आए, इमाम तक़ी रज़ा आए, इमाम नक़ी रज़ा आए। ये सिलसिला हर ज़माने में चलता रहा। आखिरकार उसी नस्ल में गौसे आज़म दस्तगीर तशरीफ़ लाए। हाज़िरीन किराम, यहाँ सिलसिला थमा नहीं। गौसे पाक के बाद गौसे पाक के करम ने हिंदुस्तान की सरज़मीन को चुना। हुआ क्या था? हिंदुस्तान की सरज़मीन को मुंतखब किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान के राजा को हिंदुस्तान की तरफ भेजा गया। ये आने वाले कौन? उसी शेर खुदा के शहज़ादे की हैसियत से तशरीफ़ लाए। हाज़िरीन किराम, अब मैं तेज़ी के साथ चंद हिट पॉइंट्स मौला गरीब नवाज़ की ज़िंदगी से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, फिर अपनी बात समेट लेता हूँ। तेज़ी के साथ सरसरी अंदाज में आपको गरीब नवाज़ की ज़िंदगी की तरफ ले चलता हूँ। हाज़िरीन किराम, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इनका नाम। ईरान के मकाम, बाज़ रिवायात में आया अफ़गानिस्तान, संजर के मकाम में मौला हज़रत गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद की पैदाइश होती है। बचपने में वालिद का इंतकाल हो जाता है। कुछ उम्र बड़ी होती है, वालिदा का इंतकाल हो जाता है। अब विरासत में क्या मिलता है? एक बाग, एक चंद पक्की, एक चक्की मिलती है, एक बाग मिलता है गरीब नवाज़ को। यहाँ से आप गौर से सुने, मौला गरीब नवाज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मौला कायनात के वारिस का आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, ये गरीब नवाज़ हैं। विरसे में क्या मिला? एक बाग, एक चक्की, बस यही विरसा है मौला गरीब नवाज़ का। बाग में काम करते हैं, जो आमदनी होती है उसे ले जाते हैं, बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं। जो आमदनी होती है उससे घर चलता है। ये सिलसिला चलता रहा। एक मरतबा बाग में बैठे हुए हैं, अचानक एक दीवाने की आमद होती है। उनके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, ऐसा महसूस हो रहा है कि कई दिन से उन्होंने पानी नहीं नहाया है। कपड़े बहुत मैले हैं, जगह जगह से फटे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। ऐसे बुज़ुर्ग बाग में तशरीफ़ लाते हैं। अब यहाँ इम्तिहान है गरीब नवाज़ का। क्या करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह? जब उस बुज़ुर्ग को देखते हैं, फ़ौरन अपना मकाम छोड़कर उनके इस्तक़बाल के लिए जाते हैं। लाकर एक कपड़ा बिछाकर बड़े अदब से उन्हें बिठा देते हैं। उसके बाद अर्ज़ करते हैं, आपके खाने के लिए कुछ पेश करूँ? वो कहते हैं, जो तुम खिलाना चाहते हो खिलाओ। उस ज़माने में अंगूर लगे होते हैं गरीब नवाज़ के बाग में। कुछ अंगूर तोड़ कर उसे अच्छे सलीक़े से धोकर लाकर उस अल्लाह वाले की खिदमत में रख देते हैं। आप लोगों की बस्ती, यहाँ तो अल्लाह वाले बहुत रहे। ये हज़रत ज़ाहिद साहब वग़ैरह ने देखा है, यहाँ खुद एक बहुत बड़े मज़लूम रहा करते थे आपकी बस्ती में। हर ज़माने में अल्लाह वाले रहते हैं। अब ये इसकी तफसीलात आप बुज़ुर्गों से लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत नाम उनका सुना है, कोई बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो दोस्तों, हर इलाके में अल्लाह वाले होते हैं। अब मकबूल साहब नहीं, हज़रत मकबूल पाशा यहाँ इस इलाके में गुज़रे। तो दोस्तों, अब देखने में ना उनका कोई गेटअप था, ना उनके पास जुब्बा था, ना दस्तार थी, ना कुछ था, ना क्या था। अब गरीब नवाज़ का एक इम्तिहान था। गरीब नवाज़ ने क्या किया? ताज़ीम की, तकरीम की, उन्हें बिठाया, खिलाया, पिलाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बदले में अपने जेब से एक रोटी निकाली। रोटी निकाल कर उसे खा लिया। खाकर चबाने के बाद, अच्छी तरह चबाने के बाद उसे निकाल कर गरीब नवाज़ को दे दिया, उठा कर दे दिया। गरीब नवाज़ से पूछा, क्या करना है? इरशाद फरमाया, खा लो। दोस्तों, एक तो दिखने में फ़कीर नज़र आ रहे हैं, उनके पास कोई दुनियावी मालूमता नहीं है, उनका कोई ख़ास गेटअप नहीं है, और फिर वो अगर रोटी दे दें, उनके कपड़ों से निकाल कर रोटी दें, तो आप जैसा, हमारा जैसा अगर इंसान होगा, वो रोटी लेकर कहीं छुपा देगा, कहीं डाल देगा। मगर गरीब नवाज़ अदब वाले थे। उनके पास ख़ुद विलायत थी, विलायत के साथ औलिया अल्लाह का अदब, औलिया अल्लाह की ताज़ीम, उनका लिहाज, उनके मर्तबे का लिहाज, उनकी बुजुर्गी का लिहाज था। दोस्तों, अदब किया गरीब नवाज़ ने, उस बचे हुए टुकड़े को खा लिया। क्या हुआ? इरशाद फरमाते हैं, जो ही वो टुकड़े मेरे दिल के अंदर उतरे, मेरे पेट तक पहुँचे, इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया से मेरा दिल